زبیر بھائی پہلے تو استقبال ہے. کچھ بتائیں گے آپ کے بارے میں؟ میں دلی سے ہوں ایکچولی, اور میں ایم ٹیک ہوں مشین ڈیزائن میں. اوکے. Am I audible? یس یس یو آر ویری مچ آڈیبل. ہاں, تو میں ایک پی ایس یو میں ورک کرتا ہوں, ڈپٹی مینیجر ہوں میں. سو ایکچولی ون آف مائی فرینڈ, مطلب ہندی میں بول رہا ہے نا یہاں پہ, میرے ایک دوست نے ریفر کیا تھا یہاں پر کہ یہاں پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. سو کب سے میں ویٹ کر رہا تھا. تو مطلب یہاں پہ زیادہ تر جتنے اسپیکرس ہیں ان کو اسلام کی فلاسفی کلیئر نہیں ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے. نہیں مطلب ٹھیک ہے, دیکھیے ہم سر نے آپ کلیئر کر دیں, کانسیپٹ کیا ہے. ہاں ہاں کلیئر زبیر لے لیتے بھائی, ہیں, ان سے کلیئرنس لے لیتے ہیں. چلو کلیئرنس لے لو. چلو یار دیکھو, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب سائنس کی جو چیزیں ہیں وہ ساری ہمیں ایگزیکٹ کیوں نہیں ملی قرآن میں. تو یار ابھی جو تم کہہ رہے ہو ٹائم ٹریول یا یہ سب, تم چاہتے ہو کہ یہ ساری ٹرمنالوجی قرآن کے اندر ہونی چاہیے تھی, ایسا تو نہیں پاسبل نہیں, یہ کسی نے نہیں کہا, یہ آپ کے یہ ایک سوال نہیں تھا. مسلمان. نہیں نہیں, وہی آپ نہیں, کے ابھی ایک نے کہا نا کہ نہیں نہیں, ابھی وہ کہہ رہے تھے نا کہ مطلب وہ ایک سر گھوڑا ریسپانس لائٹ کی بھی لے اسپیڈ لیں, سے. سر ریسپانس بھی لے لینا. دیکھیں ہم نے تو نہیں کہا کہ اسلام سائنس کو بتاتا ہے. آپ کے ایک مومن بھائی نے کہا تھا کہ یہ جو نہیں میں براق بھی کا کہہ رہا ہوں واقعہ ہے یہ سن لے یار, اچھا پھر زبیر اپنا بھائی, مدعا رکھنا یار, ایڈم ایک صبر منٹ. ریلیکس یار. یہ ہاں نہیں, یہ نیچے ایک, اردو میں نام ہی نا انہوں بولے تھے سو یہ لاسٹ ٹائم کے اسٹریم میں ایک ہاں ہاں میں ایک ان منٹ کی بات ایکچولی. کو میں اسکروٹنائز کر لگا ہوں سو ہاں میں پازٹ نہیں کریں گے. بختیور بھائی ایک منٹ. زبیر بھائی میرے خیال سے آپ فرسٹ ٹائم جڑے ہیں اسٹریم میں. میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو کہ جب آپ کوئی چیز رکھے تو اس کا جواب لے لے, بیچ میں نہ ٹوکے, اور جب جواب آ جائے پھر اس پہ آپ کو کیا اپنا ارے آرگومنٹ دینا میرے ہے بیچ آپ میں اپنی یہ بات. ایڈم بولا ہے یار, پہلے اسے تو چپ کرو تم. نہیں تم نے ایک پوائنٹ رکھا نا, ایک منٹ. تو پھر میں نے ابھی زبیر کمپلیٹ نہیں کی نا بات, وہ میرے بیچ میں دخل دے رہا ہے تو میں کیوں نہ دوں. ایک منٹ زبیر بھائی, دیکھیے یہاں تقریر کی بات نہیں ہے. آپ نے نہیں ایک پوائنٹ تقریر کی رکھا, بات, ارے سن تو نہیں لو میری مجھے بات بات. تو پوری کرنے دو یار اپنی. آپ نے یہ, ارے آپ پوری بات کرنا کوئی مشکل نہیں, لیکن پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں. آپ نے ابھی ایک بات رکھی کہ ہم نے یہ کہا یا یہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری سائنس قرآن میں ہو. یہ پوائنٹ آپ نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہاں بالکل رکھا. تو اس کا پہلے جواب تو لے لو. ایسا ہم نے کبھی کہا بھی نہیں ہے. وہی چیز ایڈم بتا رہا ہے, وہ سن لو, ایک پوائنٹ کلیئر کر لو, اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ پہ جمپ کرتے ہیں. ایڈم کیپ یور پوائنٹ. جی سر, ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اسلام میں سائنس ہونی چاہیے. میں نے تو کبھی اسلام کو سائنس سے جج بھی نہیں کیا, کبھی میں نہیں بھی کیا. میرے چینل پہ کھلم کھلا ہے. اگر لیکن کوئی مسلمان مومن آ کے ہمیں بولتا ہے کہ اسلام میں ٹائم ٹریول ہے, then he has to justify that. اور ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے بولا ہے, ہم نے نہیں بولا. میں نے کبھی نہیں بولا کہ اسلام میں سائنس ہے. پلیز مائک آپ کا. ہاں میں بول رہا ہوں کہ دیکھو اسلام میں بہت سارے سائنٹیفک فینومینا ہیں, ایون بلیک ہول تک مینشن ہے, وہ نام سے مینشن نہیں ہے. یہ یہاں پہ ایگزیکٹلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھو عربک بہت کمپلیکس ہے, جتنے اسکالرس ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور اسلام میں سائنٹیفک بہت زیادہ سائن ہے, پر وہ ٹرمینالوجی ہماری والی نہیں ہے. تو جتنے بھی فینومینا اسلام میں آج تک ہوئے ہیں وہ سائنٹیفکلی پاسبل ہیں. وہ ابھی تمہارے سامنے پاسبل نہ ہو بھلے ہی, پر جو بھی اگر کوانٹم میکینکس سمجھتا ہے اس کے بعد سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ان فیوچر وی ول بی انٹر پلانیٹری آرگنائزیشن سیولائزیشن, ہمیں وی ول کوارڈینیشن بی اسکیل انٹر میں بھی گیلیکٹک سیولائزیشن. نہیں ہے. اب پروف کرو آپ جو اسرٹ کر. اچھا یار بھائی میں ایک بول منٹ. رہے تھے ذرا. ہاں نہیں, ارے آپ میچو کاکو کی ویڈیو دیکھیے, اس نے پورا ڈیفائن کر رکھا ہے کہ ان فیوچر ہاؤ ول وی بیکم انٹر گیلیکٹک سیولائزیشن. وی ول ٹیک انرجی فرام ڈفرنٹ ریسورسز, ایون فرام ڈفرنٹ پلانٹس وی کین ٹیک انرجی. ضرور ضرور, ڈاؤٹ نہیں. ڈائسن اسفیئرز ہیں, ڈائسن کالونیز ہیں, بلیک ہول سے بھی ہم انرجیز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. بات وہ نہیں ہے تو وہی نیوکلیر میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ گاڈ کو اپنے لیول کا کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کی سائنس کے نہیں. حساب سے پروف کرو. کیا تھا آپ نے زبیر پروجیکٹ بھائی, کیا تھا یہ نیچے یہ انہوں کون انہوں اردو میں نام ایم ڈی حیات بولیے آپ. حیات بھائی نے پازٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم ایک کہ جو براق میں جو انہوں ٹریول کیے تھے وہ ٹریول جو ہے واز ڈن ان اے ٹائم ٹریول مینر. اس بات کو میں تب اسکروٹنائز کر لیتا ہوں. نہیں کبھی بھی یہ پازٹ نہیں کیا ان کی بات کو. آپ جو بول رہے نہیں سر, آپ بہت ٹھیک بول رہے پاسبل ہے نا بھائی, ضرور بالکل نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں. آپ جو نئے آئے تھے جو آپ بولتے ہیں کہ ہمیں ویریس نہیں پاسبل کیوں نہیں ہے وہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. کیسے پاسبل ہے, کیسے ہوا, یہ کون بول رہا ہے بیچ میں؟ پاسبل کیوں نہیں ہے وہ بول رہا ہوں. وہی تو معجزہ ہوتا ہے, وہی تو ہے چیز جو اچھا امپاسبل جو ہے, وہ جو چیز نہیں ہو سکتی بھائی, تو وہ جو نبیوں سے کرا دی بھائی جاتی وہی تو پاسبل ہے. اس کو معجزہ بول لو, پھر یہ نہیں کہو کہ یہ نہیں سائنٹیفکلی نہیں, دیکھو بھائی آپ یہ غلط سمجھ رہے ہیں. نہیں غلط بات ہوتی ہے. معجزہ سنو میری بات, ایڈمن صاحب میری بات سنیے.
मौजजा हम इसे बोलते हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास साइंटिफिक थ्योरी नहीं है उसे डिफाइन करने के लिए। मौजजा कुछ नहीं होता, कुरान और साइंस सारे अल्लाह के टूल हैं। हम मौजजा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है मौजजा कहने का, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। क्यों मजबूर है? लेकिन आपने तो कहा था नहीं, हम नहीं, देखो मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात यहाँ पे यार। जिस एरा में कुरान आया था वहां पे हमारी टोटल अंडरस्टैंडिंग थी कभी इतनी थी नहीं, तो सारे जो है वो सिंबॉलिक वे में कुरान में बताया गया चीजें। अब तुम कहोगे नहीं यार हमें तो सारी पूरी साइंस ही कुरान में चाहिए, तुम ऐसे क्यों नहीं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर तो वो बहुत मतलब मिलियंस ऑफ बुक्स कम पड़ जाएंगे। जुबैर भाई, सो खुदा तो जुबैर भाई एक मिनट बख्तावर भाई, जुबैर भाई एक मिनट। आपने ये कहा कि कुरान में जो चीजें बताई है वो कैसी बताई है? सिंबॉलिकली, ठीक है? हाँ हाँ, इसका एक सबूत दे दे कुरान से या रसूलुल्लाह से, जहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि हम ये जो भी एग्जांपल दे रहे हैं ये सिंबॉलिकली है, ये एक्चुअल नहीं है। और हाँ देखो जैसे ये, हाँ सुनो देखो जैसे ये सूरह वाक़िया का सेंटेंस है। अरे कंप्लीट तो होने दो भाई। अरे ठीक है, बोलिए। हाँ, जैसे कि एक अगर स्पेसिफिक एग्जांपल हम इसका ले ले, बुराक का ले ले। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वो एक वाइट एनिमल था, ठीक है? तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात, कोई रॉकेट और इसकी बात नहीं हो रही है, जानवर की बात हो रही है। एक जानवर लाइट स्पीड में कैसे जा सकता है? कौन सा ऐसे जानवर है जो लाइट स्पीड से ट्रैवल करता है? अगर ये सिंबॉलिक है, रसूलुल्लाह का एक स्टेटमेंट बताएं जहाँ पे कह रहे हैं कि ये सिंबॉलिक है। चलो अब मैं बोलूं? सबसे पहले आयत ही सुभान अल्लाह। अरे यार या मुझे बोलने दो। आयत बोलिए। अरे आपका मोमिन भाई है मसीह काजी साहब, आप बीच में ना बोले। बोलिए जुबैर भाई, बोलिए आप। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि देखो सूरह वाक़िया में एक लाइन है, सेंटेंस है कि देखो अरबी में कसम खाने का मतलब होता है कि ये चीज गवाह है। अगर कोई कहे ना अल्लाह कहता है कुरान में सूरज की कसम, इसका मतलब सूरज गवाह है। तो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ उस मुकाम की जहाँ तारे डूबते हैं, और अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है। अब यहाँ पे अल्लाह ने ब्लैक होल को नाम से मेंशन नहीं किया, और उसने बता दिया कि अगर तुम जानो। हाँ सवाल ये नहीं था। तो नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। अब यहाँ पे ये बात आती है कि आप कह रहे हैं कि वो एनिमल लाइट की स्पीड से कैसे गया। सवाल ये नहीं था आपसे, मैंने सवाल क्या किया एक बार बताइए मुझे। नहीं आप ये कह रहे थे ना कि वो एनिमल लाइट की स्पीड से कैसे गया। नहीं, ये हाँ बताइए, और क्या था बताइए। सवाल ये था कि आपने ये कहा कि कुरान जो इस तरीके की बातें बताता है वो एक्चुअली सिंबॉलिकली है, राइट? हाँ हाँ, मैंने कहा कि अल्लाह का एक कलाम बता दे या रसूलुल्लाह से बता दे जहाँ पे अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने कहा कि ये सिंबॉलिकल है। अरे मैंने अभी सूर्य वाक़िया का सेंटेंस बताया तो आपको, वो अल्लाह कह तो रहा है कि अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। सही बात कसम है, के बारे में बात हो रही है ना। नहीं अरे बोले अरे मैं पूरा तुम्हें हदीस छोड़ो, मैं तो कहा है। अरे सिंबॉलिक का मतलब ये है कि यहाँ पे कि कुरान में इशारे में बात की जाती है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता हर चीज का। तो बात यहाँ पे अगर उसकी आप कह रहे हैं कि एक जानवर कैसे लाइट की स्पीड से चलता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको वार्म होल की नॉलेज है, वार्म होल में सिंबॉलिकल है, इसका सबूत दे दे कि अल्लाह ने कहा है कि मैं अगर कसम कोई चीज साइंटिफिकली बता रहा हूँ या कुछ ऐसी उटपटांग बात है जो हमारे समझ में नहीं आती है तो वो सिंबॉलिकल है, ये इसका सबूत मांग रहा हूँ। अरे मैं आपसे बता तो रहा हूँ, वो सूरह वाक़िया का सेंटेंस आपको बता तो रहा हूँ कि वो अल्लाह कह तो रहा है कि अगर तुम समझो तो ये अभी बताया तो आपको मैंने कि मैं कसम खाता हूँ तारे के, हाँ सुनो आप, कि मैं कसम खाता हूँ तारे के डूबने वाले जगह की, अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। इससे क्या समझ में आता है तुम्हें? कहाँ से आ गया? इसमें सिंबॉलिकल ये आ गया, इसमें सिंबॉलिकल ये आ गया कि अब कुछ लोग इसे ब्लैक होल इंटरप्रेट करते हैं और आने वाली जनरेशन कुछ और इंटरप्रेट कर सकती है। अच्छा, अरे वो तो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं ना मेरे भाई। अरे तुम यही तो कहा है कि ये सिंबॉलिकल है, तो यही तो इशारा आ गया ना, ये तो डायरेक्ट है, इसमें और क्या चाहिए। अच्छा अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं, कि कुरान में तुम्हारा वही वर्ड चाहिए मुझे जो मेरा मन कह रहा है। ऐसा तो आप जो कह रहे हो, वो आप जो दावा कर रहे हो मुझे वो वर्ड चाहिए। ये सिंबॉलिकल है, ये ना रसूलुल्लाह ने बताया ना अल्लाह ने बताया। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, सही में आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ इसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है, कॉमन सेंस है। अरे कैसे जी? ये आपका कॉमन सेंस है ना, मौलवी मुल्ला का तो कॉमन सेंस ये आपका बिलीफ है, ये
हाँ, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक और एग्जांपल देता हूँ. हेलो, am I visible? जरूर जरूर कहिए. हाँ हाँ बोलिए बोलिए. हाँ, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. कुरान में अल्लाह कहता है कि हमने इंसान को बनाया मतलब गारे वाली मिट्टी से. कैसे? तो ठीक है, तो अब सुनो एक बात मेरी. तो अब यहाँ पे गारे वाली मिट्टी का एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है कि जो मिट्टी हमारी जमीन पे पड़ी है, तो क्या मतलब है वो जितने भी आपके अंदर? एलिमेंट से हम बने हैं, अरे ये क्योंकि उस आपको दौर के लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि हमारे अंदर, नहीं नहीं मेरी बात सुनिए यार, उस दौर के लोगों को ये पता नहीं था हमारी बॉडी में कितने एलिमेंट होते हैं, क्या क्या होता है. अब ये सब चीजें कुरान में आती तो लोग समझ ही नहीं पाते. ओके ओके अच्छा तो ये आपका अच्छा, interpretation अल्लाह हर है चीज- भाई, अल्लाह नहीं कह रहा ना ये बात. अच्छा, नहीं, मैं नहीं, एक सवाल ये आपसे सारे करना जितने भी चाहता हूँ. राइटली गाइडेड जितने भी मुस्लिम हैं, सबका इंटरप्रिटेशन यही है. मैं किसी अनपढ़ मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. उन्होंने किसका? यार आप रसूलुल्लाह का साहिल statement अदीम साहब बहुत फेमस स्कॉलर हैं, उनके आप वीडियो देख लीजिए. कौन है ये अभी क्या है यार ना? एक सेकंड आपका यार मुझे इनसे एक सेकंड यार, आप सारे चुप कर जाए प्लीज. हाँ थोड़ी देर जरूर में जरूर जरूर. ये जो साहिल साहब है ना, मैं इनसे काफी देर से बात करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ. आप मेरा राब्ता करवा सकते हैं इनसे? जुबैर साहब से. हाँ, आप मेरा यार, राब्ता करवा सकते हैं पाकिस्तान में. मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो मैं मतलब आपका इनसे अच्छा. इंटरेक्शन कर रहा हूँ. ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, मैं तो एक कॉमन Okay. मुस्लिम हूँ. मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, आप मेरे से सवाल कीजिए, मैं जवाब Okay. दूंगा. मैं साहिल अदीम को पर्सनली नहीं जानता. ठीक है. अच्छा, आपने उनको स्पेशली कहा ना, मैं उनसे बड़ा राब्ता करने की कोशिश नहीं, कर रहा हूँ. मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मतलब ऐसे जितने भी राइटली गाइडेड मुस्लिम हैं, नहीं है यार, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, आप इतनी देर से बोल रहे थे, मैं अब जाके बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा सब्र ले लें यार, मेरी भी सुन यार लें. तुम तो मेरी बात में बोलने लग जाते हो. मैं 1-to-1 बात करते हैं ना, पूरा पैराग्राफ क्यों बोल रहे हो? 1 लाइनर बोलते हैं चलो दोनों. अच्छा यार, आप ऐसा करें, अपना पूरा आवाज रख लें, फिर मैं बात कर लूंगा. नहीं, उससे फिर टॉपिक ना स्प्रेड हो जाता है. आप 1 लाइनर बोलिए, रुके ना यार, अभी मैं मैं बोलता हूँ. टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा, नहीं, मैं उस बंदे की साहिल की बात कर रहा हूँ यार. यार साहिल तो टॉपिक ही नहीं, मैंने तो एग्जांपल दिया, वो तुम बाद में कर लेना. अभी जो डिबेट Okay, चल रही है उसको चले. रखो ना, ये तो डाइवर्ट हो चले, जाएगा ना ये- टॉपिक. तुम अच्छा ये अच्छा. बात तो कंफर्म हो गई कि आप उनको सुनते हैं और उनसे सुन के आते हैं. और भाई मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ. यार, मैं आप तो भाई सब्र यार, मैं तो बहुत को सुनता हूँ. तुम टॉपिक डाइवर्ट कर यार. एडमिन यार इसे कहो कि टॉपिक डाइवर्ट क्यों कर रहा है, साहिल अदीम को बीच में क्यों ला रहा है? बात मेरे से चल रही है ना. क्योंकि तुम लाए हो. नहीं तो मैंने तो एग्जाम्पल दिया ना. तुमने एग्जाम्पल पूछा, मैंने एग्जाम्पल दे दिया. अब उस स्कॉलर के क्या है, वो कैसे है, वो टॉपिक नहीं है हमारा. नाउ अब सब्र करो. आदम भाई एक मिनट. यार एक तो तुम सारे जितने हो बदतमीज लोगों को यहाँ मत बिठाया करो. आराम से बात करो इंसानों की तरह. यार तुम्हारा आराम से ही तो बात कर लेते हैं. अबू बकर इंसानों की तरह बात नहीं करता था, वो गालियां निकालते रहे. दिखाऊं? अरे तो जो होंगे ना, मैं तो नहीं हूं ना यहाँ पे. तुम मेरे से आराम से बात करो. मैं भी बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, तो जरा आगे से ये जरा अपनी टोन को नीचे रखो, ठंडा पानी पियो. अच्छा, तो अब बात मैं तो स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तुम चढ़ो पहले. अब आप यार जुबैर भाई, ये कौन सा तरीका है यार? जुबैर भाई बदतमीजी की गई ना, आपसे कोई गलत अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल किए गए, आप इतने यानी जज्बाती क्यों हो रहे हैं? टेंशन आप हो जाओ ना को. क्या भी हमें आपको क्या भी नहीं यार, एक सेकंड, अब रुक जाए यार, सारे रुक जाए. अब जरा 10 मिनट मुझे देते हैं भाई, सारे रुक जाए जरा. बख्तावर भाई, हेलो एडम थोड़ा भाई. म्यूट हो जाए. जरूर. हेलो एडम भाई. ये तीसरा मुसलमान कौन है अभी? हेलो जी एमडीआर भाई, आप भी थोड़ा रुक जाओ. एमडीआर भाई, आप भी थोड़ा रुक जाओ. एडम और जुबैर भाई को बात करने दो. जुबैर भाई जज्बाती मत हो, एक बार सुनो, उसका आंसर लो, अपना सवाल रखो, उसका आंसर लो, बीच में इतने जज्बाती मत हो. साहिल भाई, उस दिन बात करने का मुझे मौका नहीं दिया गया था, तो मैं अपना जो नजरिया है वो मेराज के इसमें बड़ा शॉर्ट में रखना चाहता हूँ. थोड़ा रुक जाओ एमडीआर भाई, थोड़ा रुक जाओ. एडम और जुबैर भाई को थोड़ा बात करें. अभी जो आपके थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूँ. आपने ये जो भाई का नाम लिया, ये भाई आते हैं, बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, बड़े जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन इन्होंने आज तक कभी भी रेफरेंसेस प्रेजेंट नहीं किए. ये खुद कोई मुहद्दिस नहीं है, ये खुद कोई तफसीर राइटर नहीं है, ये एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं. यस, आई विल एग्री. लेकिन जब ये बोलते हैं और आप इनको सुनते हैं, कभी आपने ये कोशिश की है कि आप इनसे पूछें और देखें कि यार ये जो रेफरेंस कोट कर रहे हैं, किस जगह से कर रहे हैं, किस तरीके का कर रहे हैं, कहाँ का कर रहे हैं? प्लीज सर. जुबैर भाई आपकी टर्न है. समझता है तो उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए
کہ اسلام میں بہت ساری چیزیں اوپن ٹو ڈیبیٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ الگ الگ اسکالرس کی الگ الگ رائے ہوتی ہے. تو اس کا اگر کسی کی رائے الگ ہوتی ہے نا, تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ دیتے کہ وہ کافر ہے. میں نے کہا جو ٹاپک اوپن ٹو ڈیبیٹ ہیں تو ان کے لیے ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسکالر خود سے کہہ دیتا ہے کہ میرا اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ میری یہ ہے, کوئی میرے سے اگر اتفاق نہیں رکھتا اس میں کوئی بات نہیں, اور تو ان ٹاپک کے لیے ریفرنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اوکے, سو ونس اگین آپ کے ایک اسلامک شرح بنی, ٹھیک ہے, اور اس میں لوگوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. آپ کے یہ جو صاحب بہادر ہیں, ونس اگین میں بول رہا ہوں, یہ موٹیویشنل اسپیکر ضرور ہیں, اسلامک ریفرنسز کوٹ نہیں کرتے, اور آپ نے میری بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ نہیں کرتے. بہترین ہو گیا. ناؤ اب آپ نے 2 آیتیں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی تھی. سورہ واقعہ کی آپ نے ایک آیت پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. سر آپ کو اس آیت میں کیا نظر آیا؟ ذرا میرے کو بتائیے نا کہ اس میں آپ کو نظر کیا آیا؟ بلیک ہول نظر آیا آپ کو وہاں پہ؟ ہاں دیکھو میں بتاتا ہوں, پھر سے سنو. جن چیزوں میں حرام اور حلال طے ہوتا ہے ان چیزوں میں ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے. جن چیزوں میں حرام حلال طے نہیں ہوتا وہ اوپن ٹو ڈیبیٹ ہوتی ہیں. کوئی بھی اسکالر اپنا, دیکھو اسلام پہ کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہوتی. تو یار بیسک اصول ہے یہ, ہر چیز میں تمہیں کہاں پہ کس نے سی ہے اصول؟ بھائی دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس میں کسی اسکالر کا نام نہیں ہے. That's not my question. آپ نے ابھی ایک اصول دین, اصول فقہ دینے کی مجھے کوشش کی ہے, ناٹ اصول دین, اصول فقہ دینے کی کوشش کی ہے. یہ اصول فقہ آپ کو کہاں سے ملا؟ That's my question. اصول فقہ یہ ہے کہ ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے یہ, اور جتنے بھی اسکالرس ہیں وہ اس سب چیزوں کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے, یہ دیکھو اسے اردو میں کہتے ہیں آیت متشابہات. بہترین. متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایکسپلینیشن اسکالر ٹو اسکالر ویری کر سکتا ہے, اور یہ کیا چیز ہے یہ آگے والے فیوچر میں. قرآن کو ہم لیونگ بک کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اس کے کچھ ورڈ ایسے ہیں جو ہم آج تک اسکالر ٹو اسکالر ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہاں پرفیکٹ ہو گیا. اوکے, اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ کس لیول کے اسکالر ہیں کہ یہ اپنی متشابہات کی ٹرانسلیشن نکال سکتے ہیں اور اصول فقہ نکال سکتے ہیں؟ کس نے بتایا آپ کو یہ؟ نہیں دیکھو میں نے پھر سے پہلے بھی بتایا تھا, حرام حلال جو ہوتا ہے اس کے لیے ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی کے لیے میں نے بولا تھا کہ مجھے بتائیے کہ کہاں لکھا ہے. دیکھو یار کیسے بات کر رہا ہے, یار کیسے بات کر رہا ہے, پھر تم مجھے بولو کہ ہائپر ہو رہا ہے. اسے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے انسان کو. بات کی تم بچہ ہے یار, یہ کہاں چلا گیا؟ برہان کہتا ہے سچے ہو تو دلیل پیش کرو, برہان پیش کرو. برہان ہی پیش نہیں کر رہا یہ انسان, ایڈم مانگے جا رہا ہے. یار قسم سے بول رہا ہوں, مجھے میں نہیں سمجھا تھا کہ نہیں, میں نے تھوڑی دیر کے لیے ریموو کیا کیونکہ بہت جذباتی ہو گئی ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا, مطلب میں ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوں کہ ایم ٹیک بولا تھا نا انہوں نے کہ یہ ایم ٹیک کیے ہوئے. ایک ایم ٹیک کیا ہوا بندہ, اس کا لاجیکل آرگومنٹ اس طریقے سے ہے کہ ایک بندہ اچھے سے بات کر رہا ہے, وہ بول رہا ہے ہائپر ہو رہا ہے. یہ کچھ نہیں. میں ایک بات بولوں, اس ڈسوننس کی ایک ایگزامپل. میرے گھر میں ایک ہی انہوں میرے دور کے رشتے کی کیا انہوں مجھے برابر خیال نہیں ہے, انہوں آرکیٹیکچرل انجینئر جنہوں دبئی میں اچھا کام کر کو ہی, ان کی کیا کوگنیٹو ڈسوننس ہے کہ انہوں مون لینڈنگ میں ان کا ماننا نہیں ہے. چلے سر کوئی بات نہیں, ابھی ان کو واپس لائیں سر. میں تو ان سے آج تک جتنے اچھی باتیں کرتا ہوں اس سے زیادہ میں کسی سے اتنی صاف طریقے سے پیار طریقے سے بات نہیں کر رہا. تو سب سے زیادہ پیار سے میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ایم ڈی سلمان کی طرح ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں. تو بھائی جان جس وقت آپ آرگیومنٹ آپ کا اگر خراب ہو رہا ہے نا, تو بھائی جان اس کو ڈائیورٹ مت کریں. میں نے پوچھا آپ سے پہلے بھی یہی تھا کہ یہ جو آپ نے اصول فقہ نکالا ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی بندہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے, یہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں آڈیبل؟ جی آپ آڈیبل ہیں سر کافی دیر سے. نہیں انہوں نے میوٹ کر دیا تھا نا. ٹھیک ہے, ہاں تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام پہ کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہوتی. یہ پتہ نہیں کس نے پھیلا رکھا ہے. کوئی بھی پرسن اپنے حساب سے, بس یہ ہے کہ اس کا انٹرپریٹیشن قرآن اور حدیث کے اگینسٹ نہ جائے, انٹرپریٹ کر سکتا ہے. قرآن اور حدیث سے ریفرنس مانگ رہا ہے جب سے ایڈم. ہاں ساحل بول رہے ہیں قرآن حدیث سے سیپریٹ نہ جائے, آپ نے بولا نا. لیکن یہ آپ نے جو پورا سٹیٹمنٹ بولا کہ کوئی بھی بندہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے, کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے, کوئی بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہے, یہ اصول آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ میں آپ کو 10 دفعہ ایک ہی سوال کر رہا ہوں.
यार इसमें तो कोई असूल उस चीज देखो, जो चीज जनरल होती है उसमें असूल नहीं होता, जो स्पेसिफिक नहीं होती है उसमें असूल होता है। नहीं, हम आपका कोई भी आलिम जुबैर दीन साहब, किसी ने भी इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं दिया हुआ। मैं आपको ना अभी पुराना हदीस में। मैं आपको अभी इब्ने हाजर अस्कलानी की बात बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, और आपको मुख्तलिफ और लोगों की बातें दिखा देता हूँ जो आपको ये बता रही हैं कि एवं ही कोई ऐरा गैरा नथु खैरा इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान नहीं कर सकता है। दिखाऊं? भाई देखो, फिर से मैं अपनी चीज रिपीट कर रहा हूँ कि स्कॉलर्स के रिपीट व्यू करने फिर से फर्क नहीं अलग क्यों पड़ेगा होते हैं? सर। नहीं फिर आप मुझे रेफरेंस बताइए ना, नहीं फिर स्कॉलर्स की वो अलग क्यों होते हैं? मुझे बताइए अलग क्यों होते हैं? कुछ टॉपिक पे स्कॉलर्स के व्यू अलग क्यों होते हैं अगर एक ही इंटरप्रिटेशन है? बताइए आप मुझे। जी, वो इस वजह से कि आपके पास अहादीस के अंदर प्रॉब्लम्स पाई जाती है और तकरार पाई जाती है, और चूंकि हदीसों के अंदर तकरार पाई जाती है और इवन कुरान के अंदर भी यानी कि कंट्रडिक्शन पाई जाती है, उस कंट्रडिक्शन को फिक्स करने के लिए दे हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। बट देन अगेन उसके ऊपर लेकिन इजमा किसका हो रहा है, किस इंटरप्रिटेशन का हो रहा है, उसको हम देखते हैं। साहिल साहब स्क्रीन दिखाइएगा जरा। ये फतुल बारी का एक्सट्रैक्ट है आपके सामने, इंग्लिश एक्सट्रैक्ट का पेज नंबर 12। इसके अंदर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है ताकि लोगों को अच्छे तरीके से नजर आ जाए। Removing weak ahadith from the work was not the example of the scholars. Otherwise, Imam Ibn Hajar Asqalani would not have included themselves in Fathul Bari as a source to take knowledge from. Weak ahadith are used to support opinion because a weak hadith containing the words of the Prophet is preferred over pure opinion and personal ijtihad. And this is the example set by all scholars, including Imam Bukhari himself, who used them deliberately in his work Al-Adab al-Mufrad. आप मुझे ये बोल रहे हैं कि कोई भी बंदा किसी भी हदीस को यूज किए बगैर कुरान की किसी भी आयत की इंटरप्रिटेशन खुद निकाल सकता है एमी शमी से, जबकि आपके जो उलमाए दीन है, जिन्होंने मुहद्दिस लोग हैं, जो मुअल्लिम लोग हैं, जो कि आलिम दीन है, जिन्होंने कुरान की तफसीरें वगैरह लिखी हैं, हदीसें वगैरह लिखी हैं, वो आपकी इस बात से सरासर इनकार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा आपने ये असूल फिक कहाँ से निकाला है? हाँ, तो अब मेरी बात सुन लीजिए, आपने मेरी आधी बात बोली है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आयतें मुतशाबिहात हैं, जिनका कोई रेफरेंस नहीं मिलता हमें हदीसेस में, उनका ओपन इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है और उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो स्कॉलर टू स्कॉलर डिफर करता है, उसमें कोई कहाँ प्रॉब्लम से नहीं लाए उसूल? यही आपसे 100 बार पूछा गया। हाँ, ये कहाँ से मिला आपको असूल? यार देखो, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, जो चीजें जनरलाइज होती हैं उनके लिए असूल नहीं बनते। नहीं, जनरलाइज नहीं होती, अरे। क्योंकि आपकी हर आयत की तफसीर की हुई है और हर आयत की तफसीर में कोई ना कोई हदीस यूज्ड है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो Okay. जो आयत आपने कुरान की सूरह वाकिया की एक आयत दी थी, आपको भी दिखा देता हूँ। सूरह वाकिया की आपने एक आयत दी थी, आयत नंबर 75 75। ये आपकी आयत नंबर 75 है, ये तफसीर इब्ने कतीर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया, मुजाहिद सेड द सेटिंग पोजीशन ऑफ द स्टार इन द स्काई, कि ये जो सेटिंग की पोजीशन है जब सितारा गरूब होता है, गरूब होने की है, एंड ही सेड दैट इट रेफर्स द राइजिंग एंड द सेटिंग पोजीशंस। ये सितारों की उगने की जगह यानी कि तलू होने की जगह और गरूब होने की जगह के बारे में बात हो रही है। दिस वाज सेड बाय अल हसन अल कितादा, ठीक है, अल हसन एंड कितादा, एंड प्रेफर्ड बाय इब्ने जरार। कितादा आल्सो सेड दैट दिस मींस देयर पोजीशंस। सर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपके तफसीर लोगों की पढ़ी हुई है। इस वक्त मेरे पास उर्दू वाली वेबसाइट खुल नहीं रही, तो मैंने ये वाली खोल दी है, इंग्लिश में है। आपकी आयतों का असबाबुल नज़ूल, उनकी इंटरप्रिटेशन और ये सारा कुछ आपके नबी की अहदीस और सहाबा इकरामों के कौल जो उन्होंने नबी से सुने उनसे वाज़ह होती है। हु कैन क्रिएट अ न्यू इंटरप्रिटेशन एंड हाउ एंड व्हाई, कहाँ लिखा हुआ है? तो अब मुझे ये बताइए कि जो जिसकी इंटरप्रिटेशन आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं इनकी बात क्यों मानूं? इनके पास क्या है ऐसा? ना माने, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं कहना चाह हदीस रहा को हूँ। ठुकरा रहे हैं ना आप हदीस को ठुकरा कहाँ रहे पे हैं। हदीस, कहाँ पे हदीस में दिखाइए? भाईजान ये कौन है? ये क्या पढ़ा अभी आपने? ये कुरान का सेंटेंस दिखाया ये आपने? जो मुजाहिद ने बोला है, ये कौन है? ये कोई डंगर था? यार कोई भी स्कॉलर, अच्छा वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे वाले स्कॉलर को तुम नहीं मान रहे, तो तुम्हारे वाले को मैं मान लूं? एक सेकंड, ये मेरे वाला नहीं है, मेरा कोई स्कॉलर नहीं है। अल हसन और कतादा कौन है? ये हजारों स्कॉलर आए इस्लाम में। हाँ जी,
तो मैं क्यों मानूं तुम्हारे वाले की? कौन से स्कॉलर पे आपको नहीं, कौन से स्कॉलर को आप मानते हैं, आप मुझे बताएं। मैं तो भाई जिसकी बात मुझे ठीक लगती है मैं उसे मानता हूँ। नहीं जो क्राइटेरिया क्या ठीक लगने का? वो क्राइटेरिया ऐसे होता है, सुनिए देखिए मैं बताता हूँ, जो चीजें हमें हदीसों में नहीं मिलती ऐसी बहुत होती है, उन्हें आयतें मुतशाबिहात कहते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन कोई भी कुछ भी कर सकता है, जिसको जो सुटेबल लगता है उसे मान लेता है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मैंने आपको दोबारा बताया, मुझे इस चीज का रेफरेंस दे दे, मैंने भी आपको दे दिया रेफरेंस, अब आप मुझे अपने इस कॉल का रेफरेंस दे दे, आपकी मेरी डिस्कशन खत्म हो गई, यहाँ पे आप जीत गए, मैं हार गया। इसमें तो रेफरेंस की कोई जरूरत ही नहीं है ना। देखो क्या मतलब जरूरत नहीं, मैं आपको इसमें रेफरेंस की जरूरत इसलिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये बात कि जिस चीज का हमें रेफरेंस हमें हदीस में मिल ही नहीं रहा है, उसका केस का मीनिंग क्या निकाले हम? भाईजान मिल रहा है ना, किसका रेफरेंस नहीं मिल रहा बताइए आप। चले आप मुझे बताइए, आपके कुरान में जितनी भी आयत है ना, नहीं इस आयत का इंटरप्रिटेशन कौन सी हदीस में दिखाओ मुझे आप। आपकी कुरान में जितनी भी आयतें हैं ना, मुझे एक आयत दे जिसका रेफरेंस आपके सहाबा इकराम ने और ताबेईन ने और तबा ताबेईन ने नहीं दिया हुआ, मुझे एक दे दें आयत, नाम लें। अरे यही तो आयत है जो आपके सामने, इसका आपके सामने है ना। अरे हदीस पेश करो भाई इसकी, नहीं हदीस पेश करो इसकी, हदीस पेश करो। ये क्या है, मुजाहिद कौन था, नबी का सहाबी नहीं था? तुम बात ही नहीं समझ रहे मेरी यार। हदीस क्या होती है? जो प्रोफेट के वर्ड होते हैं, मुझे प्रोफेट के वर्ड चाहिए, किसी इंसान के वर्ड नहीं चाहिए। सर एक सेकंड, किसी इंसान के वर्ड हदीस नहीं होती। ये आप जो है ना, आपको जरा थोड़ा सा जाके पढ़ना पड़ेगा कि आपकी सुन्ना में जो हदीसें हैं वो इसी तरह से हैं कि डिफरेंट लोगों ने नबी से कुछ सुना और उन्होंने किया। अगर आप अहले चॉइस है तो कह दें आप अहले चॉइस है, हमारी बात डिफरेंट कह रहा हूँ। नहीं आप मुझे बताइए कहाँ लिखा है कि इन्होंने नबी से सुना? लिखा ही नहीं है। जाबिर कौन थे यार? अब तुम फिर पर्सन के ऊपर आ गए। पर्सन यार अपनी बातें हो रहा हो कि हदीस है, हदीस दिखाइए मुझे आप। जी मैं वही दिखा रहा हूँ, ये इसी को हम हदीस बोलते हैं सर जी। इसी को नहीं बोलते भाई, आपको नॉलेज नहीं है इस्लाम की। हदीस बोलते हैं जिसमें नबी के अल्फाज होते हैं। बिल्कुल नबी के अल्फाज होते हैं। सुन ले, आपके ये जो स्कॉलर्स हैं, ये जो स्कॉलर्स नहीं है, इब्ने कतीर ने आपके एक तावी को कोट किया है जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और नबी पाक ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में सबसे अच्छा कौन कौन है, मेरे बाद मेरे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशंस। तो ये आपके जो हैं वो वाली जनरेशंस है जो कि आपके कुरान को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप मुझे ये बता रहे हैं कि 1400 साल के बाद कोई एरा गैर नथु खैरा आके कुरान की इंटरप्रिटेशन दे सकता है। मैंने पूछा है सर आपके पास ऐसी कौन सी हदीस है जो ये कहे कि 1400 साल नहीं, किसी भी देर के बाद कोई भी एरा गैर नथु खैरा एक्सप्लेनेशन दे सकता है? मुझे आप एक रेफरेंस दे दें सर। भाई मैं फिर से रिपीट करूंगा वही चीज, किसी के पर्सनल व्यू को हम पर्सनल व्यू को नहीं मानते, चाहे कितना भी बड़ा सहाबी हो। सहाबी मुनाफिक भी थे, कुछ सहाबी कुछ सहाबा मुनाफिक। फिर आप 14 साल बाद पैदा हुए एक बंदे के पर्सनल व्यू को कैसे मान सकते हैं? क्योंकि वो मेरे दिमाग को हिट कर रहा है। मैं कोई दिमाग को हिट कर रहा है। एग्जैक्टली भाई, मैं कोई ब्लाइंड बिलीवर नहीं हूँ। नहीं मैं कोई ब्लाइंड बिलीवर नहीं हूँ। नहीं आप अहले चॉइस हैं। ओके, अब आप अहले चॉइस हो गए। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि अब आप अहले चॉइस हैं। तुम खुद से टर्मिनोलॉजी दिए जा रहे हो। मतलब मैं उसके स्कॉलर का व्यू मानूं जिसे आप चाहते हैं? मैं तो नहीं मानता। मुझे जो स्कॉलर चलेगा मैं तो उसे मानूंगा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरे मुंह में नहीं, मेरे मुंह में आप अल्फाज मत डालिए। अहले चॉइस हैं आप, बात खत्म हो गई, आगे चले। ये मैंने कब कहा भाई? हाँ तो आपने यही कहा है, अहले चॉइस हैं आप। बात भाई मैंने तो ऐसे कहा है कि जो चीज हदीस से साबित नहीं हो पा रही, जो इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है, उसमें मैं अपना दिमाग यूज करूंगा। बात खत्म भाई। अब जैसे बहुत चीजें ऐसी हैं, मेरी बात सुनिए, बहुत चीजें ऐसी हैं जो अभी मॉडर्न टाइम की हैं। अभी मॉडर्न टाइम की बहुत चीजें ऐसी हैं जिनमें हदीसों से हमें रेफरेंस मिलता ही नहीं है। हम उसमें जब हमें हलाल और हलाल चूज करना होता है तो हम देखते हैं कि भाई हम कौन से स्कॉलर का व्यू हमारे इससे हिट कर रहा है, हम हलाल चूज कर लेते हैं। ओके, वंस अगेन आप अहले चॉइस हैं, मान लिया हमने, वरना नहीं आप खुद से मान रहे हो, खुद ही खुद मान रहे हो, कुछ भी खुद ही खुद कुछ भी मान रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है। मैं बोल रहा हूँ भाई, सुन लेंगे तो आपको पता लगेगा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है बोलो बोलो। वरना आप किसी भी मजहब इस्लाम के अंदर बैठे हुए हैं, आपको उस मजहब से बाहर जाके किसी दूसरे मजहब को एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस चीज को, अनलेस कि आप पहले चॉइस बन जाए। हनफी स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे, जो आपके मालिकीज हैं वो मालिकी स्कूल ऑफ थॉट को मानेंगे। इसको आप मदाहिबुल इस्लाम बोलते हैं। 4 सुन्नी मदाहिब इस्लाम है। आप हाँ, ये सारी जो आप मुझे बता रहे हैं, अगर आप ये सारी जो है, ये सारी ये बात की बनाई हुई चीजें हैं, ये सब बिद्दतें हैं, हम इन्हें नहीं मानते। कोई स्कॉलर ऐसा नहीं है जिसकी पहले चॉइस है, मान लिया हमने। आप जो मैं तो खुद को मुस्लिम नहीं, मैं तो खुद को मुस्लिम मानता हूँ। आप मेरे लिए वर्ड बनाए, जबरदस्ती बनाए जाए, मैं तो नहीं मानता। भाईजान हो गया, आप जबरदस्ती। मैं मुस्लिम हूँ भाई, मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, अब मुझे अहले चॉइस होने की वजह से अब आप मुझे ये बताइए कि
آپ کی حدیثوں کے اندر سورج کہاں غروب ہو رہا ہے؟ یہ اس کے اوپر بھی ایگزیکٹلی وہی ہے, انٹرپریٹیشن کا ڈفرینس ہے. اوکے, میں نے پوچھا ہے کچھ, اس کا پہلے جواب دے دیں, پھر بتائیے گا, انٹرپریٹیشن بھی کیجیے گا. آپ کی حدیثوں کے اندر سورج کہاں غروب ہو رہا ہے؟ سورج غروب ہو رہا ہے, دیکھو اگر اس کا ورڈ کا لٹرل میننگ لوگے آپ تو وہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے کہاں غروب ہو رہا ہے اس کا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے, اور اگر اس نہیں کا دیکھا. مطلب نہیں, میں بتا رہا ہوں سنیے میری بات, اگر یہ مانے کہ ہمارے ویو کے حساب سے ہمارے ریلیٹیو کہاں غروب ہو رہا ہے تو وہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے سر؟ جیسے دیکھو میں بتاتا ہوں, نیوز پیپر میں جب آتا ہے نا سن رائز لکھا آتا ہے کہ سن رائز اتنے بجے ہوگا, پر ہمیں پتا ہے کہ ان اگر جو بھی سائنس کے نالج والے ہیں سورج تو کبھی رائز ہوتا ہی نہیں, وہ تو اس کی ارتھ گھوم رہی ہے. پر کیونکہ ہمارے نیوز پیپر ہمارے ریلیٹیو لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے سن رائز اینڈ سن سیٹ, جبکہ کبھی سن سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو سیم وے حدیث میں کہاں غروب ہوتا ہے یہ تو لکھا ہی نہیں ہے. ہاں ہمارے اچھا, ریلیشن میں کہاں غروب ہوتا ہے جس نے کہاں دیکھا ہے اس کے حساب سے ہے. اوکے, حدیث میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں لکھا ہوا کہیں پہ بھی کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے. ایم آئی کلیئر؟ ہاں بالکل. اور اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ لکھا ہوا ہے کہ کہاں غروب ہوتا ہے, پھر ہاں ہمارے ریلیشن میں کہاں ہوتا ہے وہ لکھا ہے, وہ تو میں نے بول دیا. کیا لکھا ہوا ہے ہمارے ریلیشن میں, کہاں کا لکھا ہوا ہے؟ جیسے اگر بھائی تم کسی آئی لینڈ پہ ہو اور تمہارے ایسٹ سائڈ میں وہ ہے سی ہے بہت بڑا, تو تمہیں سی میں ڈوبتا ہوا دکھے گا سورج, دکھے گا اچھا, یا نہیں دکھے گا؟ تم بیچ پہ ہو تو تمہیں کہاں اگر میں دکھے گا؟ پہاڑوں پہ ہوں تو تم پہاڑوں پہ ہو تو جو بھی دور کا پوائنٹ ہو وہاں پہ تمہارا نشان ہے. اگر کوئی مان لو بہت بڑا پیڑ ہے وہاں پہ, تو تم کیا کہو گے اپنے بچوں سے, بیٹا پیڑ پہ, سورج جو ہے اس پیڑ کے پاس غروب ہوتا ہے. اوکے. اب میں یار آپ کو اپنے ریلیشن میں تو بتاؤ گے, اپنے ریلیشن میں بتاؤ گے, ریلیٹو, ایوری تھنگ از ریلیٹو. یار یہ حدیث پڑھ لیں آپ ذرا, مجھے اس میں ریلیٹیوٹی دکھا دیں پلیز, اونچی پڑھیں, سارے سنیں. یا مجھے پوری آ نہیں رہی ہے, دکھاؤ مجھے میں کیا پڑھ کہہ رہی دیتا ہو. ہوں. Narrated Abu Dahar, I was sitting behind messenger of Allah who was riding a donkey. میں messenger کے ساتھ گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, سواری کر رہا تھا. While the sun was setting, جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا. He asked, Prophet نے پوچھا, Do you know where the sets? انہوں نے پوچھا تمہیں سورج غروب کہاں ہوتا ہے. I replied, ہاں ہاں ابو دہر نے کہا, اللہ اور اس کا رسول ہی جان سکتا ہے. تو پروفٹ نے جواب دیا, he said it sets in the spring of warm water, گرم پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. سر یہاں پہ ریلیٹیوٹی سمجھا دیں کہ صحرا میں گدھے کے اوپر سواری کرتے ہوئے آپ کو گرم پانی کے چشمے میں سورج غروب ہوتے ہوئے کیسے نظر آ سکتا ہے, اور ہر دفعہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا, تو پھر محمد صاحب نے جنیرک سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے؟ بھائی انہوں نے ریلیشن میں بولا ہے, اب میں پھر اس کا بتاتا ادھر ہوں تمہیں, سنیے. دکھائیے دیکھو عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں عربی کے الفاز میں ان چلتے کے, ہیں. اوکے, ہاں لیٹس میں گو ٹو بتا رہا عربی ہوں, کے سنیے الفاظ. میرے بات. عربی کے الفاظ میں چلتے ہیں نا, تاکہ آپ کو کوئی شک کو شبہ نہ رہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا حل تدری این تغرب ہاذا, ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ, تغرب غروب ہونا, ہاں کس کا؟ میں بولتا ہوں, میں سمجھ اس کا. گیا آپ کی بات. دیکھو آئینہ, اب یہ آئینہ کا مطلب غروب کیا کہاں ہوتا ہے, ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں. آئینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا آئینہ ہے کا سر؟ مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے, چشمہ بھی ہوتا ہے. اچھا, تو یہ آنکھ کے اندر غروب ہوتا ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں, سن لیجئے. جو بلیک سنائیں. ہول ہوتا ہے وہ آنکھ کے شیپ کا ہوتا ہے. اچھا تو اسٹارز کہاں غروب ہوتے ہیں مجھے بتائیے آپ, اسٹارز اچھا کہاں گرتے ہیں؟ اچھا, یہ سورج کے بلیک ہول میں گرنے کی بات ہو رہی ہے, غروب ہونے کی بات نہیں ہو رہی. نہیں, اس کے تو دونوں میں نہیں نکل سکتے ہیں نا, کہ انہوں نے کس اچھا وے میں ایک کہا سیکنڈ یہ ایک ہمیں نہیں سیکنڈ پتا. ایک سیکنڈ دوبارہ پڑھتے ہیں, آپ ذرا سمجھیں. اللہ میسنجر رائڈنگ ڈونکی وائل دا سن واز سیٹنگ, جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے, یہ بلیک شام ہول میں کی جا بات کے ہو رہی غروب ہے. ہو رہا ہوتا ہے. نہیں, یہ پورا کا پورا ریفرنس جو ہے نہیں کس حدیث کے سینس اندر میں دیا انہوں ہوا نے, ہے. نہیں کس سینس میں انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پتا. اس نہیں کے تو اسی دو سینس میں انٹرپریٹیشن ہے نا, اس کے دو ریفرنس دکھا رہا ہے انٹرپریٹیشن آپ میں نے کو. بتا دیے نا, میں نے دو انٹرپریٹیشن دکھا دیے نا ایک اس کے. سیکنڈ, آپ پڑھے لکھے انسان ہیں. اگر میں شام کے ٹائم میں سورج کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ موٹر سائیکل میں بیٹھا جا رہا ہوں, اور میں آپ کو کہوں بھائی جان یہ جو سورج ہے یہ کہاں غروب ہوتا ہے, تو آپ مجھے یہ بتاؤ گے کہ یہ بلیک ہول میں جا کے گرتا ہے کیونکہ ایک دفعہ اس نے گرنا ہے جب ختم ہونا ہے, لیٹس جسٹ سے دیٹ, یا آپ مجھے یہ بتاؤ گے کہ یہ غروب کہاں ہو رہا ہے اس وقت جو ہاں ہمیں نظر آ رہا ہے. چلو میں بتاتا ہوں, اگر میرے پاس کوئی چھوٹا بچہ ہے جسے یہ پتا ہی نہیں کہ ارتھ کیا ہوتا ہے, سن کیا ہوتا ہے, ریولیوشن کیا ہوتا ہے, تو اسے میں لٹرلی ایک بس ورڈ بول دوں گا, اسے پورا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا 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 اچھا. تو بھائی صحابی کے تو پاس یہ اسے پتا ہی نہیں بلیک ہول کیا ہوتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں پتا. جی اس ٹائم ایوری پہ ون جب از
everyone sir ji is laughing right now on your silly explanation और नहीं आप एक तो पढ़े लिखे बंदे यार आई डोंट केयर, इसके Okay. दोनों इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, इसके I दोनों, know, अगर I वो know, I रिलेशन know, देखो, अगर वो रिलेटिव बोल रहे हैं जो उसके ऊपर है, इसके दोनों इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं। ओके मैं अब आपको एक अगली चीज दिखा देता हूँ, शायद आपको वो समझ आ जाए। ये तो समझ नहीं आएगी, अब आपको पता लगेगा कि आप लोगों के स्कॉलर्स ने दो दो इंटरप्रिटेशंस क्यों की हुई हैं। अब एक और हदीस देखें, ये भी सही, बाय द वे ये जो हदीस आप देख रहे हैं ये सही यार है, अगर इंटरप्रिटेशन अलग ना होती तो इस्लाम ये आपस सही में है, बढ़ता क्यों? ये सही है। अब हम आगे देखते हैं, इसका रेफरेंस क्या है, अब दिखाना हम मुझे आगे देखते हैं। सुना अभी दाऊद इसका। 4002 सही, ठीक है। हाँ अब हम ठीक है, एक और देखते हैं, सही बुखारी 3199। द प्रॉफिट आस्क्ड मी एट द सनसेट, प्रॉफिट ने मुझे सूरज के गुरूब के होते वक्त पूछा, डू यू नो वेयर द सन गोज, तुम्हें पता है कि सूरज कहाँ जाता है? एट द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट के वक्त। आई रिप्लाइड, अल्लाह एंड हिज अपोस्टल नोस बेस्ट, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। ही सेड, इट गोज, वो जाता है, टिल, जब तक, इट पोस्ट्रेट्स अंडर द थ्रोन ऑफ अल्लाह, कि वो जाता है और फिर अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है। सूरज गोल ऑब्जेक्ट अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करने जा रहा है। एंड टेक्स परमिशन टू राइज अगेन, और फिर अल्लाह से पूछता है, अल्लाह मियां दोबारा उग जाऊं, अल्लाह मियां दोबारा उग जाऊं। एंड इट इज परमिटेड, तो फिर अल्लाह मियां उसको परमिशन दे देते हैं। एंड देन फिर एक वक्त आएगा, इट विल बी अबाउट टू पोस्ट्रेट इटसेल्फ बट इट्स पोस्ट्रेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो वो अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करने की कोशिश करेगा। अल्लाह मियां कहेंगे नहीं करना तूने सजदा, नो नो, बट and it will ask permission to go on its course but it will not be permitted, और वो दोबारा पूछेगा, अल्लाह मियां मैं दोबारा मशरिक से उग जाऊं, अल्लाह मियां उसे परमिशन नहीं देंगे। but it will be ordered to return where it has come, और उसे कहा जाएगा कि वापस वहां चले जाओ जहां से तुम आए हो। and the sun will rise from the west basically। अब सर मुझे समझाइए ये क्या हो रहा है? हाँ चलो मैं समझाता हूँ आपको, आराम से सुन लीजिए। देखो Right. सरकास्टिकली बोलने से आपका कोई पॉइंट प्रूव नहीं हो जाएगा, मैं मैंने बताता कोई हूँ। सरकास्टिकली नहीं बोला, नहीं नहीं, आपकी टोन ऐसी सरकास्टिक आ रही थी ना, जैसे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। आपको फील हो रहा देखो है मैं बताता हूँ। सर, डू नॉट रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है, सीधी अरे सीधी चलो बात। ठीक है, आंसर सुन लो, ठीक है यार, वो तो सेकेंडरी, आंसर सुन लो। हेलो, जी जी सुनाएं सर। हाँ हाँ हाँ, देखो जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, या जो भी अभी तक की हमारे पास पॉसिबल साइंस है, हम तो ये मानते हैं कि भाई हर चीज अल्लाह के कंट्रोल में है और उसकी परमिशन से ही हर चीज चलती है। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी चीज की, वो अल्लाह के ऑर्डर पे वर्क करती है, हम सब ये मानते हैं, ठीक है। नहीं दिखाते सर। तो ये मानने में कोई बुराई नहीं इसमें कि भाई हाँ उसे ग्रेविटेशनल वेव से पुश मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, जिस वजह से अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है, और पॉसिबल हो जाए फ्यूचर में कि मतलब अर्थ जो है वो रिवर्स घूमना स्टार्ट कर दे सन के, और सनराइज हो जाए वेस्ट से, हो सकता है पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकता? इसमें इम्पॉसिबिलिटी क्या है? एक सेकंड कोई नहीं बोलेगा अभी। हाँ हाँ, जी जी बोले सर, बोले बोले। मैं कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर क्या पता पॉसिबल हो जाए ऐसा कि अर्थ जो है वो रिवर्स में घूमना स्टार्ट कर दे, तो हमें फील हो कि सन जो है वो वेस्ट से आ रहा है। इसमें क्या पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी क्या है ऐसी? ओके, ये सर आपके पास स्क्रीन पे है, ये आपका मशरिक है, ठीक है, और ये आपका मगरिब है। अल्लाह का अर्श है ये, ठीक है, मगरिब में किसी जगह पे अल्लाह का अर्श है प्रोबेबली, और अल्लाह के अर्श के नीचे जो है ये सूरज साहब रोज जाते हैं पोस्ट्रेशन करने। अब ये जो पोस्ट्रेशन करने जाते हैं, गोल ऑब्जेक्ट पोस्ट्रेट कैसे करता है, एक तो पहली बात हमें समझ नहीं आई, कोई इनकी टांगे भी होनी चाहिए और फिर इनका मुंह भी होना चाहिए ताकि अल्लाह के अर्श बिल्कुल सही बात नहीं, तो आप ये क्यों इमेजिन कर रहे हैं कि गोल ऑब्जेक्ट इंसानों की तरह पोस्ट्रेट करेगी? आप ऐसे क्यों इमेजिन कर रहे हैं? हाँ कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये अल्लाह के अर्श के नीचे जा रहे हैं, सो अल्लाह का अर्श सूरज के पास पास ही कहीं पे है जहां पे सूरज गरूब होता है, राइट? नहीं, कोई एक जगह फिक्स कैसे, आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं चीज? ओके परफेक्ट, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अल्लाह के अर्श के नीचे जो है ना ये चला जाता है। अच्छा, उसके बाद ये फौरन वापस यहाँ पे आता है, ठीक है, और ये दोबारा मशरिक से, ईस्ट से दोबारा से तलू हो जाता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ये कहेंगे तेरी पोस्ट्रेशन मुझे कबूल नहीं है, वो जो है ना यहाँ से रिवर्स में निकल आएगा और वो फिर अब ये वाला कोर्स करेगा, ये वाला, ठीक है, जो ब्लैक कोर्स है। करेक्ट? ठीक है, करेक्ट हो गया? हाँ हाँ ठीक है, ओके, ये आपकी ये थ्योरी है, ये लॉजिक है। एम आई राइट सर? ये जरा रैशनल ऑपरेटर का सुपर चैट हटाइएगा। ये आपकी थ्योरी है, करेक्ट? ये तो ये रिलेटिव है ना, ये जो इंसान के रिलेटिव में समझ में आती है वो है ये। ओके, सो वंस अगेन
try to understand what I'm going to say right now. شاید آپ کو کچھ سمجھ آئے. اللہ کے تھرون کے نیچے اگر اس نے غروب ہوتے ہوئے جانا ہے تو اس کا یہ ایک سٹاپنگ پوائنٹ ہے, رکنے کی جگہ ہے, کیونکہ اس نے تھرون کے نیچے جانا ہے. سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوتا. سن لیں ذرا, سورج ہمیشہ دنیا کے گرد سرکل لگا رہا ہے بیکاز دنیا گول ہے. رادر ان ادر ورڈز, اگر آپ ریئل سائنٹیفکلی دیکھیں تو سورج کے گرد دنیا چکر لگا رہی ہے, لیکن اگر آپ پیور سائنٹیفکلی صرف ریلیٹیولی بھی بات کر لیں تو ہمیں دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ دنیا کے گرد سورج گھوم رہا ہے, لیکن وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ سورج صاحب ایک کورس میں جاتے ہیں اور ایک اسپیسیفک لوکیشن پہ اللہ کے تھرون کے نیچے سجدہ کر رہے ہیں, اور اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو سورج کہیں بھی نہیں جا رہا. بتائیے سر. نہیں دیکھو, آج تو آپ کی سائنس کی نالج غلط ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے سورج ہماری گیلیکسی کے سینٹر کا چکر لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, چلو یہ بات چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی چل رہا ہے, ارتھ کی بات سورج ہو رکا رہی ہوا نہیں ہے. ہے, چلو ہاں ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں آپ. نہیں آپ کہہ رہے تھے نا سورج کہیں نہیں جا رہا, سورج جا رہا ہے. سر وہ ریلیٹیولی باقی سب بھی جا رہے ہیں. جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, گاڑی چل رہی ہے اور آپ سب بھی چل رہے ہیں اور سارے کے سارے چل رہے ہیں, اور گاڑی کے پیچھے آپ نے کوئی ریڑا بھی باندھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہی تو میں یا کوئی کہنا چیز چاہ رہا پل بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, کم ٹو دی پوائنٹ پلیز. جیسے میں نے ابھی آپ کے الفاظ پکڑ لیے, اٹ واز illogical, میں نے آپ کے الفاظ پکڑ لیے. سملرلی آپ قرآن کے ریلیٹیو الفاظ کو زبردستی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو قرآن میں اللہ یا کے حدیث میں تھرون کے نیچے ایکسپلین سجدہ ہے دکھا دیں پلیز. وہ ریلیٹیو ہے. میری بات سنیے آپ, وہ سب انسان کے ویژن کے حساب سے ریلیٹیو ہے. تم اسے لٹرلی لوگے, جیسے وہی بات آ گئی, پھر تو سارے نیوز پیپر جھوٹے ہیں, سب لکھ رہے ہیں سن رائز, سب لکھ رہے ہیں سن سیٹ. اللہ کے تھرون کے نیچے سجدہ دکھائیں سر. یار وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تم نے ہاں بیچ میں یہ بھی کہا تھا, میں بول نہیں سکا بیچ میں, کہ بھائی کیسے سورج کرتا ہے سجدہ. یار تم سورج کو انسان کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ انسانوں کی طرح سجدہ کرے گا؟ مجھے اس جس کا طرح اپنا مرضی طریقہ کرے ہوتا گا, ہوگا. جس طرح مرضی کرے گا, ہاں گول ہے وہ بھائی گول گھوم کے کرے گا, ڈزنٹ میٹر. اللہ کے کچھ بھی تھرون کے کرے نیچے گا. سجدہ کر رہا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں, تو ہمیں کیا اللہ پتا کا تھرون تھرون کہاں کہاں پہ ہے؟ کیسے ہے, سورج کے پاس. وہی تو ہمیں نہیں پتا. وہ تو نہیں پتا نا ہمیں, کوئی اوکے اسپیسیفک پوائنٹ تھوڑنا ہے تھرون کیا ہے, کتنا بڑا ہے, اللہ کہاں پر ہے, ہمیں نہیں پتا اس سب کے بارے میں. اوکے, اب یہ دیکھیے گا, کیونکہ اب آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے, ہم سب کو بھی نہیں سمجھ مجھے آ سب سمجھ رہی میں ہے. آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے بھائی. اب یہ دیکھیے, آپ کے پاس اسکرین پہ ایک اور اسکرین دکھانے لگا ہوں. اب دیکھیے, اب مجھے آپ سمجھائیے گا کہ تھرون کے نیچے سجدہ کرنے کس طریقے سے جا رہا ہے, کس جگہ پہ جا رہا ہے. یہ دیکھیں نئی اسکرین دیکھیے, یہ آپ کے سامنے سر 5ویں جماعت کی سمپل سائنس ہے. یہ سینٹر میں سورج صاحب ہیں اور یہ ارتھ صاحبہ ہیں. سورج مجھے سمجھائیے, ارتھ جو ہے سورج کی گرد اس طرح گھوم رہی ہے, اور یہ سارے کے سارے بھی ایک سیدھی لائن میں کہیں پہ گھوم رہے ہیں. یہ جو سورج صاحب ہیں, یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے کس ٹائم پہ جا رہے ہیں؟ یہ وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. انڈیا کے مغرب کے ٹائم پہ جا رہے ہیں, یہ سعودی عربیہ کے مغرب کے ٹائم پہ جا رہے ہیں, یہ یو کے مغرب کے ٹائم پہ جا رہے ہیں, کینیڈا کے مغرب کے ٹائم پہ جا رہے ہیں, آسٹریلیا کے مغرب, کس کے مغرب کے ٹائم پہ سجدے کے جا رہے ہیں؟ نہ چلو میں بتاتا ہوں, سن لیجیے. دیکھو اب جیسے ہمارے یہاں پہ 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میں انڈیا میں رہتا ہوں, میرے 5 ٹائم کی اذان کے ٹائم فکس ہیں, وہ میرے ریلیٹیو اذان ہوتی ہے. پر دنیا کیونکہ راؤنڈ ہے, تو دنیا کے ہر سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے, ہر ٹائم. تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی دن رات نماز پڑھوں گا, میں اذان تو ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں, پر میرے ریلیشن میں کہاں اذان ہو رہی ہے, میں اسے ماننا ہے مجھے. سر آپ کے ریلیشن میں سورج نہیں, یہ آپ نے بالکل بونگی ماری ہے, اور یہ بونگی ختم ہو گئی. اچھا یار لیٹ می آنسر یو تاکہ آپ کو پتہ لگے. دیکھیں میرا پرابلم یہ ہے کہ سورج نے مغرب کے ٹائم کے اوپر سجدہ کرنا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ سورج کی مغرب کبھی بھی ہو رہی ہے, یعنی ایوری سیکنڈ میں کسی نہ کسی جگہ مغرب ہے. کیونکہ صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, ہر ٹائم کہیں نہ وہ پورے ٹائم سجدہ کر رہا ہے کسی کے ریلیشن میں. اچھا پورا ٹائم ہمارے ریلیشن میں, ہاں پورے اپنے ریلیشن میں بولا ہے. دیکھو ہر چیز ریلیٹیو ہے دنیا میں. جیسے میں بتا رہا ہوں, میرے ریلیشن میں ابھی مغرب نہیں ہو رہی, پر دنیا میں کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی ہے ابھی. ہر چیز ریلیٹیو ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک جو ہیں وہ تو پھر جھوٹ بول گئے. کیوں جھوٹ بول گئے آپ کے مطابق؟ کیونکہ سجدہ کرنے کے بعد وہ پرمیشن لیتا ہے, اور اسے پرمیشن مل جاتی ہے, اور پھر وہ اپنا رستہ کرتا ہے. دوبارہ پڑھیے گا. He said it goes travels till it prostrate itself under the throne and take permission to rise again, and its permission is granted, then it will be about to prostrate one day and it will not be permitted. So basically یا تو وہ اللہ کے تھرون کے نیچے جاتا ہے, ویٹ کر لے سر, یا تو وہ اللہ کے تھرون کے نیچے جاتا ہے یا ہمیشہ سے ہے. آپ کی حدیث کہہ رہی ہے وہ جاتا ہے, پھر اسے پرمیشن بھی مل رہی ہے, لہذا وہ تھرون سے باہر بھی آتا ہے. تو بھائی جان یہ تو آپ کی بونگی ہوگی, فل سٹاپ. یار میں یہاں پہ اگر میپ بنا سکتا تو میں تمہیں دکھا سکتا, میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. مان کے چلیے
سنیے یہ جو اللہ کا عرش ہے یہ سورج کے چاروں طرف ہے, پوری طرف سرکولر ہے, جیسے تم سرکل بنا رہے ہو نا, جو تم سورج کا پاتھ بنا رہے ہو. اچھا اللہ کا عرش بھی سورج کی چاروں طرف ہے؟ نہیں ہمیں نہیں پتا نا کیسے ہے, وہی تو نہیں اللہ پتا کا عرش گول ہے بھائی. دیکھو اب تم میرے سے پوچھو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے, نہیں پتا. اللہ کا سائز کتنا بڑا ہے مجھے نہیں پتا. اللہ کا عرش اتنا, اللہ کا عرش صرف اتنا بڑا ہے اللہ کا عرش فلیٹ ہے یا گول ہے مجھے نہیں پتا. نہیں میں بتا دیتا ہوں, وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, دیٹس اٹ. ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے, اب یہ نہیں پتا نا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے, ہم اپنے ریلیشن میں نہیں بتا سکتے. یہ بھی پتا ہے ہمیں, یہ بھی پتا ہے کہ وہ زمین سے پہلے آسمان تک کی ہائٹ ہے اس کی. یار ہمیں تو یہ جب بھی نہیں پتا پہلا آسمان کہاں پہ ہے. تم مطلب ہماری جو نہیں یہ ہمیں پتا ہے. محمد صاحب کو جب جبرائیل نظر آیا تھا نا تو انہوں نے اس کا سر دیکھا تھا, آسمان پہ اتنا ہی بڑا تھا کہ انہوں نے اس کا سر دیکھا تھا جبرائیل کا. تو اللہ کا تھرون صرف اتنا ہی ہے کہ جتنے میں آپ زمین پہ کھڑے ہو کے فرشتے کا سر دیکھ سکے نا تو اتنا ہی ہے. تو یار مجھے ایک بات بتاؤ, تمہیں فرشتے کا سائز کیسے پتا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مجھے ریفرنس دو اس دنیا کی یونٹ کے حساب سے. تم تو ساری جو سپر نیچرل یونٹ ہے نا ساری اس کا تم ریفرنس دیے جا رہے ہو. یار ملینس آف اسٹار کتنا دور ہے, اسٹار کتنے دور ہوتے ہیں, ملینس آف ایئرس ہوتے ہیں, ہمیں دکھتے ہیں پھر بھی. سر فرشتہ صرف اتنا ہی بڑا ہے کہ اس کا جو سر ہے وہ محمد صاحب کو زمین پہ کھڑا ہو کے نظر آ رہا تھا. کیا آپ مانتے ہیں؟ یار ایک بات تو بتاؤ مجھے, پر اب یہ تو نہیں پتا نا کہ وہ کہاں تک ہے. مجھے تو ملینس آف ایئرس دور ایک اسٹار ہے وہ دکھ رہا ہے مجھے. میری بات سنیے, وہ تو مجھے وہ بھی دکھ رہا ہے. تو ہمیں کیا پتا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے. یار مجھے ارتھ کے اوپر سے ملینس آف ایئرس میں دور ہے کوئی اسٹار, وہ دکھ رہا ہے. اب مجھے پتا بھی ہے وہ کتنے ملین ایئرس دور ہے. میں لائٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں, ابھی اللہ کی بات کر رہا ہوں نا. جبرائیل جب محمد صاحب کے سامنے آیا, ٹھیک ہے, when جبرائیل came in front of محمد, ٹھیک ہے, تو اپنی اوریجنل شیپ میں, ٹھیک ہے, تو محمد صاحب نے انہیں دیکھا ہورائزن کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ نے دیکھا اور ان کا جو اوریجنل شیپ میں ان کے سر کو بھی انہوں نے دیکھا. اگر وہ ملینز آف لائٹ ایئرز میں ہوگا تو سر تو نہیں نہ دیکھ سکتے, آپ کی آنکھ وہاں تک نہیں جاتی, وہ تو گلو, وہ تو لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. جو ایک ستارہ ہے اس کی روشنی آپ کو یہاں پہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ وہ ستارہ شاید کب کا مر بھی چکا ہوا ہے, آپ کو ملینز آف لائٹ ایئرز کے بعد, یعنی ملینز آف ایئرز کے بعد اس کی لائٹ نظر آ رہی ہے. سو اٹ از ناٹ ہیپننگ لائک دیٹ. محمد صاحب ان سے بات کر رہے ہیں اور ڈیوائن ریولیشن لے رہے ہیں, تو وہ اس دنیا میں ہی تھے, اسی ارض کے اوپر ہی تھا, اور اتنا ہی تھا کہ محمد صاحب کو نظر آ رہا تھا. ارے تو پھر بات تو سن لو, تم اسے فرشتے کو انسان کیوں سمجھ رہے ہو؟ مطلب ایسا کیوں مان رہے ہو؟ اچھا چلو اس میں تو بہت ساری تمہاری ایررز ہیں, چلو مان لیا جبرائیل کو دیکھ لیا, تو تم کیسے مان رہے ہو کہ سارے فرشتے جبرائیل کے شیپ کے ہیں؟ ہم تو یہ بھی مانتے کہ میرے شولڈر پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں, ہم یہ بھی مانتے ہیں. تو وہی نا, جبرائیل سب سے بڑا ہے نا, اس سے باقی وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے, تو یہ میں نے بات تمہاری مان لی, تو سب سے بڑا تو یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں, تو باقی تو چھوٹے ہوں گے نا. یار اس کی مجھے پھر وہی بات آ گئی, ویژن کو تم کہاں تک میجر کرو گے؟ ویژن تو بہت دور تک جاتا ہے. تو مطلب تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ مطلب اگر وہ اسٹار تک ہے اس کا سائز تو اس کی آواز نہیں آئے گی محمد تک؟ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ پیس بھی اپون. یار وہ فرشتہ ہے, اس کے پاس سب کچھ پاسبل ہے, سپر نیچرل کریچر ہے وہ. بالکل پاسبل نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ایسا ہی ہونا ہوتا تو کبھی بھی ضرورت نہیں تھی کسی بھی طور پہ ان کو کبھی بھی نیچے آنے کی, کیونکہ پھر وہ سارا کچھ اوپر سے لے لیتے. یہ دیکھیں پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں 69:17 ایک سیکنڈ, یہ دیکھیں کہتے ہیں and the angels at the edges and they will bear, وہ اٹھائیں گے throne of your Lord, تمہارے رب کا throne on that day, 8 of them, 8 فرشتے اس دن تمہارے رب کا throne اٹھائیں گے. سر آپ انکار کرتے ہیں اس چیز سے؟ نہیں میں تو نہیں کرتا. اوکے, آپ انکار نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے اللہ کا throne کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے. اگر میں آپ کی تھیوری کے اوپر بھی جاؤں, ٹھیک ہے, کہ وہ بہت ہی بڑے ہیں, پھر بھی اللہ کے تھرون کی ایک خاص لمٹ ہے, اس لمٹ سے بیونڈ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, انلمیٹڈ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اوکے, اللہ کا تھرون انلمیٹڈ نہیں ہے. اب یہ جو اللہ کا تھرون ہے یہ فلیٹ بھی ہے, گولے میں تو نہیں نہ ہوئے گا, 8 فرشتے 8 جگہوں پہ بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, کہ گول ہے اللہ کا تھرون. کیسا بھی ہم اس پہ مطلب کوئی ہمارے پاس ریفرنس نہیں ہے کہ وہ فلیٹ ہے یا گول ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. اور یہ تمام فرشتوں نے جب اللہ کا تھرون اٹھایا ہوا ہے, اس کے اوپر اللہ میاں بیٹھے ہوئے, تو اللہ میاں کا وزن بھی ہے, ویٹ بھی ہے, ایک خاص حجم ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. نہیں یہ تو اس کا کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ مطلب وہ کہاں, وہ انسان کے شیپ میں ہے. یہ تو کہتے ہیں اگر تھرون لمیٹڈ ہے تو اللہ میاں بھی لمیٹڈ ہے نا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تھرون لمیٹڈ ہو لیکن اللہ میاں جو ہے انلمیٹڈ ہو جائے؟ شو می دیٹ. اگر تھرون, ابھی آپ نے ایگری کیا مجھ سے کہ اللہ کا تھرون جو ہے وہ لمیٹڈ ہے,
جب اللہ کا تھرون یار میں لمیٹڈ ہے تو اللہ میاں بھی لمٹ میں آئیں گے نا, لمٹ سے بیونڈ تو نہیں جا سکتے. نہیں, یہ تو گاڈ کی ڈیفینیشن کے اگینسٹ چلا گیا, یہ گاڈ کی ڈیفینیشن کے اگینسٹ چلا گیا. نہیں کیسے چلا گیا میں بتاتا ہوں. گاڈ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ ان لمیٹڈ ہے. اب مجھے بتائیے آپ گریوٹی کیوں لگا رہے ہیں کہ کوئی پرسن تھرون پہ بیٹھے گا تو اپنا سارا وزن اس کے اوپر رکھے گا؟ یہ تو دنیا کی گریوٹی لگا رہے ہیں نا. اللہ میاں تھرون کے اوپر بیٹھے ہوئے لیکن اللہ میاں تھرون سے رائٹ اور لیفٹ سے باہر نکلے ہوئے. یہ وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ 4 ڈائمینشن کو سمجھتے ہیں, شاید آپ سمجھتے ہوں گے. 4 ڈائمینشن کو سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ میاں نہیں, آپ 3 ڈائمینشن ورلڈ میں 4 ڈائمینشن ورلڈ کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. 4 ڈائمینشن کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ ٹائم کی ڈائمینشن کو 4 ڈائمینشن کہا جاتا ہے. نہیں, آپ کو نالج نہیں ہے بھائی. ٹائم تو ایک دوسری ڈائمینشن ہوتی ہے. What is the 4th dimension? Please tell me. 3 ڈائمینشن میں ہم اسے ایکسپلین ہی نہیں, یا تم یوٹیوب پہ سائنٹسٹ کی ویڈیو دیکھ لو. 3 ڈائمینشن میں ہم 4 ڈائمینشن کو سر what is the ویژوالائز کر ہی نہیں, ہم اسے ویژوالائز کر ہی نہیں سکتے. سر میں نے کہا what is the 4th dimension if it is not time? یار there are 5 dimensions, there are so many dimensions. تم نے وہ دیکھی انٹرسٹیلر مووی؟ اب آپ انٹرسٹیلر پہ آ گئے. اچھا انٹرسٹیلر میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ اس میں تو آپ ایک بندے کے نفس کے اندر گھس رہے ہیں. What's the problem with that? Now coming back to the same point, اللہ میاں تو اس طریقے سے نہیں بتا رہا. اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ ان کا ایک عرش ہے اور اس عرش کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا جو بھی ہیں. استوا ثم استوا, اللہ نے اپنے آپ کو استوا کر لیا اپنے عرش کے اوپر. وہ عرش جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. فرشتوں کی ہائٹ اتنی سی ہی ہے کہ وہ محمد صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے, جبرائیل جب کھڑے ہوئے تو آسمان تک ان کو نظر آ رہے تھے اور ان کے ونگز جو ہے نا رائٹ اور لیفٹ پہ پھیلے ہوئے تھے اور محمد صاحب سے وہ بات کر رہے تھے. مجھے آپ بتائیے اس تمام لاجک کے اندر جو سب سے بڑا فرشتہ ہے وہ اتنا بڑا ہے. ارے اب میری بات تو سن لو یار, وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ کیوں مار رہے ہیں کہ فرشتے کا جو منہ ہے وہ سب سے اوپر ہوگا اس کا؟ وہ تو ہمیں, وہ انسان کا شیپ نہیں ہوتا نا, وہ پاؤں میں وہ تو ایک ڈفرنٹ کریچر ہے بھائی. یار تمہارے بچ گئے. آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی. ریوائنڈ کریں. ابھی صحیح آ رہی ہے؟ ابھی صحیح آ رہی ہے. بتائیے سر دوبارہ سے بتائیے سر کیا بول رہے تھے. فرشتے کو آپ انسان کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اس کا منہ اوپر ہوگا سب سے؟ اچھا فرشتے کا منہ کدھر ہوگا؟ نیچے ہوگا, چھپکلی کی طرح ہوتا ہے. نہیں ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں. ہم جس چیز کا ہمیں نہیں پتا ہم کیسے خود کو بتا دیں کہ بھائی ایسا ہوگا ویسا ہوگا. آپ تو مطلب فرشتے کو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اگر مطلب ضروری تھوڑا نا کہ کوئی چیز اگر اونچی بہت زیادہ ہے تو اس کی آواز ہمیں نہیں آئے گی. ہمیں کیا پتا اس کا ساؤنڈ کہاں سے نکلتا ہے, کون ہے وہ, ہمیں نہیں پتا. اسے انسان جیسا مت بناؤ. انہیں تو بھوک بھی نہیں لگتی, انہیں تو بھوک بھی نہیں لگتی فرشتوں کو, یہ بھی ہم مانتے ہیں. نہ ان کے اندر نہ کوئی غلط ڈیسیژن لینے کی پاور ہے. وہ ایک طرح سے روبوٹس ہوتے ہیں. یہ ہمارا وہ ہے عقیدہ. وہ ایک طرح سے روبوٹ ہوتے ہیں. Are you sure کہ وہ ایک طرح سے روبوٹ ہوتے ہیں؟ مطلب فلی دنیا والا روبوٹ نہیں ہے. جو جتنے ہمارے عقیدے ہیں, اب تم مجھے دنیا کے روبوٹس کی ساری چیزیں گنوانے لگو گے. بھائی جتنی ہمیں نالج ہے ان کے بارے میں جتنا اللہ نے بتایا ہم تمہیں بتا رہے ہیں. ہاں قرآن میں جب 2 فرشتوں نے اللہ میاں کی نافرمانی کی اور دنیا پہ آئے اور لوگوں کو انہوں نے جادو سکھایا, قرآن کی آیت ہے, اگر آپ کو یاد ہو, نہیں یاد ہوگی بھی آپ کو اسکرین پہ دکھایا تھا, تو وہ تو روبوٹ نہ رہے, پھر انہوں نے اللہ میاں کی نافرمانی کی, نیچے آ کے جادو سکھا دیا. نہیں دکھاؤ مجھے, آیت دکھاؤ آپ. You don't know that. نہیں مجھے پتا ہے نا, آپ اسے غلط پیش کر رہے ہیں. تو مجھے آیت دکھائیے آپ. اچھا ہاروت اور ماروت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ نا مجھے قصہ پتا ہے ہاروت ماروت کا. جب وہ میجک سکھاتے تھے وہ لوگوں کو کہتے تھے دیکھو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے, ہم کفر سکھا رہے ہیں تمہیں, تم مت سیکھو, یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. ایک سیکنڈ, آپ کے لیے آزمائش ہے, وہ کفر سکھا رہے تھے اور اللہ میاں نے کہا تھا جاؤ جا کے کفر سکھاؤ. ہاں بھائی, ساری جتنی بھی دنیا میں بری چیزیں ہیں ساری اللہ نے پیدا کری ہیں. اچھا اللہ بری چیزیں بھی پیدا کرتا ہے بھائی. یار تمہیں کوئی تو کہہ رہا, تمہیں اسلام کی بیسک فلسفی نہیں پتا. ساری اچھائیاں برائیاں سب دنیا کی اللہ نے پیدا کی ہیں اور ہمیں فریڈم دیا ہے کہ اچھا چوز کرو گے تو تم بہترین. یا تمہیں فلسفی کلیئر ہونی چاہیے نا اسلام کی. یہ آپ کی فلسفی صحیح کرتے ہیں. یہ دیکھیں سر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے. And they followed what the devils has recited during the reigns of Solomon. Solomon کے ٹائم پہ جو شیطان کرتا تھا اس کو انہوں نے فالو کیا. It was not Solomon who disbelieved. Solomon نہیں تھا جس نے کفر کیا ہو, but the devils disbelieved. لیکن شیطانوں نے disbelieve کیا. Teaching some people magic and that which was revealed to the 2 angels at Babylon, Harut and Marut. But they, the 2 angels, do not teach anyone unless they say we are a trial. So do not disbelieve. And they learned from them that by which they cause separation between a man and a wife. So آپ کے جو شیطان ہیں,
جو آپ کے فرشتے ہیں انہوں نے شیطانی عمل آ کے سکھایا. قرآن میں مجھے دکھائیں گے کہ یہ فرشتے اللہ میاں نے خود بھیجے تھے شیطانی عمل سکھانے کے لیے؟ یہ دکھایا کہ وہ اپنی مرضی سے آئے تھے, یہ دکھائیے آپ. یہ آپ کے سامنے ہے. شیطانی کام جو کرے گا وہ اپنی مرضی سے کرے گا کہ اللہ میاں کی مرضی سے کرے گا شیطانی کام؟ نہیں بھائی, فرشتے ٹرائل پہ تھوڑا نا, انسان ٹرائل پہ ہیں. یہ فرشتے ہی ہیں نا, فرشتے سکھا رہے ہیں نا گندا کام. تو بھائی وہی تو انہیں حکم ملا ہے نا, وہ خود سے تھوڑا سکھا رہے ہیں. آ کے کہاں لکھا ہے کہاں ملا حکم؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں, کہاں ملا حکم؟ آیت میں تو نہیں ملا حکم. نہیں وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. مطلب تم ہر چیز کا یہ کیوں تم پروف کرو نا کہ وہ اپنی مرضی سے سکھا رہے ہیں. کس تفسیر پہ جائیں؟ نہیں تم پروف کرو اس بات کو کہ وہ اپنی مرضی وہی سے تو سکھا پوچھ رہے رہا ہیں. ہوں, کس تفسیر پہ جائیں آپ کی یہ والی بات پروف کرنے کے کوئی لیے؟ بھی تصویر سکھاؤ آپ. کوئی بھی تفسیر دکھاؤں؟ ابھی پھر آپ کہیں گے نہیں میں تو اس کو نہیں مانتا, پھر کیا کروں گا؟ آپ بتائیں نا کس کی تفسیر پہ جاؤں. نہیں کیا مطلب پہلے میں دکھاؤں, میں پروف کروں, پھر آپ کہیں میں اس تفسیر کو نہیں مانتا کیونکہ آپ پہلے چوائس ہیں. آپ جس بندے کی تفسیر کو مانتے ہیں وہ بتائیں, میں وہ کھولتا ہوں. اور ایڈم یہ کہہ رہے ہیں فرشتے ٹرائل کے لیے نہیں بھیجے گئے. ہاں بالکل سر, بالکل. اب انہیں بولنے دینا اپنی مرضی کی تفسیر بھی. دیکھیں نا یہ دیکھیں سر, یہ ایل ایچ وائس کے ساتھ بڑا پرابلم ہی ہے. اب مجھے تفسیر بتائیں. نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سارے آنسر ہوتے ہیں, اس لیے تم لوگ گھماتے ہو باتوں کو. بھائی جان میں نہیں گھما رہا, آپ کے سامنے دکھایا آپ کو. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تفسیر پہ جا کیوں رہے ہیں؟ جو میننگ لکھا ہے قرآن کا اس پہ بیٹھے رہیے. ہاں تو اس میں نہیں لکھا کہ اللہ نے بھیجا, اس میں لکھا ہوا کہ شیطان کو فالو کیا. یار یہ obvious سی بات ہے, ان سے فالو کرنے کو کہاں لکھا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے ان سے سیکھا اور دنیا کو سکھایا. تو شیطانی کام ہے نا. تو حکم کے اوپر ہے نا, ضروری تھوڑا نا کہ شیطانی کام. یہ بتائیں نا کہ اللہ میاں نے حکم کیا, کس نے آپ کو بتایا کہ اللہ میاں نے حکم کیا تھا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یعنی اللہ جو ہے فرشتوں کو بھی شیطانی کام سکھا رہا ہے, شیطانی کام کروا رہا ہے. بھائی تمہیں یہ بات تمہیں پتا ہونی چاہیے کہ ہم سب یہاں پہ ایک ٹرائل کے اوپر ہیں, تو جتنے بھی بری چیزیں ہیں وہ سب فرشتے تو ٹرائل میں نہیں ہے نا بھائی, فرشتے تھوڑی نا ٹرائل میں, ان لوگ غلط کام تھوڑی نہ کرتے ہیں. جو شیطانی کام کرے وہ تو غلط ہوتا ہے نا, مطلب فرشتے غلط کر رہے ہیں. ارے وہ خود جادو تھوڑا کر رہے تھے, وہ تو سکھا رہے تھے نا. دیکھو یہاں پہ یہ جو تھا, یہ ورس جو ہے قرآن کا, یہ تب آیا تھا لوگوں نے یہ کہنا سٹارٹ کر دیا تھا کہ سلیمان نے بھی تو جادو کیا تھا. میری بات سنیے, لوگوں نے بلیم کرنا سٹارٹ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے جادو سکھایا, مطلب وہ کفر میں آ گئے تھے. یہ لوگوں نے بلیم سٹارٹ کیا تھا. تو اس کے اوپر یہ آیت آئی تھی کہ صاحب یہ سلیمان نے نہیں کیا, اس نے کفر نہیں کیا, یہ تو فرشتے تھے دو جنہوں نے ان سے جنات سے جادو سیکھ کے لوگوں کو سکھایا. اور جب انہوں نے شیطان سے جن سے ہاں جنات ہی ڈیول ہوتے ہیں یار. کس نے کہا یار؟ ابلیس جن تھا. ابلیس جن تھا نا, جنات ڈیول نہیں ہوتے. کچھ جنات ڈیول ہوتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ لیکن بہت سارے جنات وہ ہیں جو کہ مسلمان بھی ہیں. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ سارے جنات تو ڈیول نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ جنات ڈیول ہوتے ہیں, تو آپ ڈیول کو ڈیول پہ رکھو نا, جن پہ کیوں رکھ رہے ہو؟ مسلمان جن کو آپ ادھر یہاں پہ پکڑ کے شیطان بنا دیا آپ نے. حد ہو گئی یار, شرم کرو. چلو ٹھیک ہے, دونوں ورڈ سینونیمز یوز ہوتے ہیں یار. اللہ میاں جہنم میں بھیجیں گے؟ نہیں تو اس کا مطلب تمام مسلمان بھی ڈیول ہو گئے کیا؟ اتنے مسلمان جن ہیں آپ کے, حد ہو گئی یار. یار ایک بات بتاؤ مجھے, قرآن میں تو جنات کے لیے بھی شیطان ورڈ یوز ہوا ہے. مسلمانوں کے لیے بھی شیطان ورڈ یوز ہوا ہے, پھر انسانوں کے لیے بھی ہوا ہے. ہاں بالکل ہوا ہے. تم تو یار میرا ورڈ پکڑ رہے ہو. شیطان کو شیطان پہ رکھو نا, جن کو جن پہ رکھو, شیطان کو شیطان پہ رکھو. مسلمان شیطان, پھر مسلمان جن کو کیا کریں گے؟ شیطان سا لاجک ہے یار. میری بات سنو, تم تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا رہے ہو. دیکھو جو چیز جس کے رینج میں آتی ہے اس کے لیے اگر ہم وہ, جیسے میں کہہ دوں کہ ساری برڈز ہوتی ہیں, تو برڈز کا اسپیسیفک نام دینا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اور چیز بھی ہوتی ہے جو اڑتی ہیں. میں کہہ دوں اگر برڈز کے لیے اڑنے, میری بات سنو, اگر میں برڈ کے لیے یوز کر دوں چیز, اڑنے والی چیز کہہ دوں برڈ کو. یہاں پہ میجک اور ڈیولز نے, شیطانوں نے میجک سکھایا جنوں کو, سوری فرشتوں کو. فرشتوں نے انسانوں کو سکھا دیا. اللہ کی طرح. ہاں کیا چیز ہے؟ اللہ نے کس وقت اپنے فرشتوں کو کہا تھا جاؤ جا کے لوگوں کو میجک سکھاؤ؟ کہاں نہیں کہا تھا, یہ دکھائیے نا آپ کہ وہ اپنی مرضی سے آئے تھے. آیت آپ کے سامنے اس میں دکھا رہے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے شیطانوں سے سیکھا. میں بتا رہا ہوں کون سی تفسیر پہ جاؤں, آپ مجھے بتائیں تفسیر. چلیے آپ مولانا مودودی کی تفسیر کھولیے. مولانا مودودی کی تفسیر کھولیے. اوکے جی, مولانا مودودی کی تفسیر آپ کو پسند ہے؟ میں اب جون سی بھی آیت ہے مولانا مودودی کی تفسیر سے آپ کو ریفرنس پریزنٹ کروں گا, کریکٹ؟ نہیں میں کسی ایک اسکالر کو نہیں مانتا. میری بات سنیے. یہ کیا بات ہوئی ابھی؟ اچھا تو اس کا مطلب مولانا مودودی کی ابھی تفسیر دکھاؤں گا. مولانا مودودی نے میری بات ایگری کی تو آپ کہیں گے نہیں مودودی غلط ہے. یار دیکھو, جس چیز میں حدیث سے ریفرنس نہیں ملتا اس پہ اسکالرز کی رائے الگ الگ ہوتی ہے.
تو میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر مودودی نے میری بات سے ایگری کیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں کہہ دوں گا کہ بھائی دیکھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا پھر نہیں اگر نہیں دیکھتے ہیں، نہیں اگر مودودی نے میری بات سے ایگری کیا تو کیا کہیں گے؟ پھر میں یہ بات مان لوں گا آپ کی کہ ہاں شیطان خود سے کرتے ہیں، وہ جو فرشتے ہیں وہ خود سے بھی سکھاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، وہ خود سے بھی سکھاتے ہیں، پھر مانیں گے آپ؟ ہاں مان لیں گے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے ماننے میں، اس میں کیا لاجک ہے؟ پھر کانٹرڈکشن ہو جائے گا نا، فرشتے نہیں، تو کہاں سے اللہ کانٹرڈکشن کی ہو جائے گا؟ نافرمانی نہیں کرتے. ہاں اس لیے ہو جائے گا کیونکہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے نا. ہاں تو یہی تو میں کہنا چاہ تو رہا ہوں کہ چلو کانٹرڈکشن ٹھیک ہو ہے، جائے گا. کھولیے تفسیر کھولیے صاحب آپ، چلو مولوی صاحب کی کھولیے آپ. کھول دے ڈونٹ وری، میں وہی کھول رہا ہوں. میرا جو میجر ویب سائٹ ہے اردو والی وہ چل نہیں رہی ہے، میں انگلش والی مودودی کھول رہا ہوں. ہاں نو پرابلم، آئی ایم اوکے ود انگلش. اوکے سو اب سب سے پہلی بات ان دا مین ٹائم یہ کر لیتے ہیں ہم، تاکہ ہم اپنی ذرا بات کر لیں.